کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہیں بدلا، حق کی طرف ہم نہیں آئے، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی. یہ بات بھی کلیئر ہے، یاد رکھ لینا میری بہن. اٹھنے سے پہلے آپ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے یا اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جہنم کا رسید بننا ہے. یہاں سے فیصلہ کر کے آج آپ اٹھیں گے انشاءاللہ. تو میری بہنوں، شعبان کے تعلق سے جو ہم کو احادیث ملتی ہے، پوری قرآن میں یہ بات میری یاد رکھنا، شعبان کے تعلق سے ایک بھی آیت موجود نہیں ہے. ایک بھی آیت شعبان کی فضیلت کے بارے میں موجود، یہ کلیئر کٹ ہے، یاد رکھنا یہ بات ہے. اب احادیث جو ہم کو ملتی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. آج کا بیان اچھے سے یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی اور کو بولنے کی وجہ سے وہ جہنم سے جانے سے بچ جائے. آج تو آپ یہاں پر سن لیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست بھی جہنم سے بچ جائے؟ چاہتی ہے نا آپ؟ تو آج کا بیان آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گی اور لوگوں کے درمیان بھی رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ کل 15 شعبان ہے نا، 15 شعبان آنے سے پہلے ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، کم از کم وہ لوگوں کو تو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں انشاءاللہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی ہے. کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، آپ غور کریے یہاں پر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اسامہ بن زید، لوگ نہیں جانتے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے. اس مہینے میں ہمارے نام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو. یہ حدیث کو یاد رکھنا، آگے میں سمجھاؤں گی آپ سب کو انشاءاللہ. پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی شعبان اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا رکھا کرتے تھے؟ روزے رکھا کرتے تھے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے اہم فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کے روزے ہیں، جو مجھ کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے. اب اس مہینے کے تعلق سے جو من گھڑت احادیث ملتی ہے، جو آج اس دور میں نیوز پیپر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی پھیلائی جا رہی، جو کہ ایک من گھڑت ہے، خود ساختہ حدیث ہے، جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، جن کا کوئی صحیح متن نہیں ہے، جن کا کوئی ہم کو قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہ کون سی حدیث ہے جو بہت زیادہ ہمارے پاس مشہور ہے شعبان کے تعلق سے؟ ایک من گھڑت حدیث کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کے راویہ بتاتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج 15ویں شعبان کی رات ہے. آج کیا ہے؟ 15ویں شعبان ہے، اور آج قبیلہ قلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ حدیث ہم کو ملتی ہے، من گھڑت ہے لوگوں میں جو پھیلائی جاتی. اس حدیث کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہم نے کیا کیا معلوم ہے؟ سنی سنائی مسلمان بن گئے. آج ہم تحقیق کرنے والے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے مسلمان آج ہم باقی نہیں رہے. یاد رکھنا میری بہنوں، سنی سنائی اگر علم پر اگر عمل کرنا شروع کر دو گی تو پھر جہنم سے کیسے بچو گی وہ خود فیصلہ کر لو. ہم کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، میرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ہے یا نہیں ہے. میرے اس عمل پر وہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے. تو یہ حدیث ہم کو ملتی ہے جس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی جو بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی کوئی حدیث نہیں. ایک اور حدیث جو لوگ من گھڑت ہے، جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جو لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے. 30 جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 جہنم سے بچاتے ہیں، 30 اس کو بلاؤں سے بچاتے ہیں، اور 10 اس کو شیطان سے بچاتے ہیں. اللہ اکبر. صرف 100 رکعت نماز پڑھ لینے سے
की बशारत। हमारे सहाबा जान दे दिए अपनी, अपने घरों को कुर्बान कर दिए, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिए, अपने माल को कुर्बान कर दिए। अगर सिर्फ 100 रकत नमाज पढ़ लेने से जन्नत की बशारत मिल जाती तो फिर इतने काम करने की जरूरत ही नहीं थी। एक और हदीस जो हमको मिलती है, मनगढ़ंत मशहूर है ये चीजें। जो लोग भी 15वीं शाबान को 12 रकत नमाज पढ़ लिए और हर रकत में 30 मरतबा अगर कुल अल्लाहु अहद का अगर सूरा पढ़ लिए तो वो नहीं मरेगा इस वक्त तक जब तक कि वो जन्नत का दीदार ना कर ले। ये भी हदीस है, मौजू हदीस। शॉर्टकट तो वही चीजें मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। सही हदीस क्या है? जो गलत, जो आज मनगढ़ंत चीजें आज हमारे दरमियान इतनी फैला दी गई, इतनी फैला दी गई कि हमने अपने असल को ही खो दिया। जो असल इल्म था उसी को खो दिया। जो लोगों में सुनी सुनाई इतना फेर दी गई, इतना फेर दी गई कि बस हमने उसी को सही समझ लिया। तो ऐसी कोई हदीस हमको हदीस में नहीं मिलती कि कोई बंदा अगर 12 रकत नमाज पढ़ ले, हर रकत में 30 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ ले तो वो नहीं मरेगा इस वक्त तक कि वो जन्नत का दीदार ना कर ले। मुझे बताओ, क्या किसी सहाबी ने जन्नत का दीदार दुनिया में किया? सहाबा जिनसे अल्लाह राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, उन्होंने दुनिया में जन्नत का दीदार नहीं किया तो क्या हम सिर्फ 12 रकत नमाज पढ़ लेने से कर लेंगे? शॉर्टकट। अल्लाह अकबर। मशहूर है कि 15वीं शाबान का अगर कोई रोजा रख लिए तो 120 साल के बराबर है। उस दिन हमारी मगफिरत हो जाती। फैसले वाला दिन बोला जाता ना इस रात को। इस रात में तकदीरों के फैसले किए जाते, बख्शा जाता, मगफिरतें की जाती है। मेरी बहनें, वल्लाही अल्लाह की कसम खाकर 12 मरतबा में अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहती हूँ कि इस दिन की फजीलत के बारे में, 15वीं शाबान की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक हदीस भी नहीं बतलाई, एक भी हदीस नहीं बतलाई। और जो लोग स्टेजों पर बैठ के लोगों को जो गुमराह करते हैं, आप जानती है वो कौन सी आयत से गुमराह करते हैं? शबे बारात, मगफिरत का दिन, फैसलों वाला दिन, तकदीरों को बदलने वाला दिन, है ना? वो लोग जो दलील देते हैं ना, वो दलील कौन सी है? सूरह दुखान। ये दलील जो मैं दे रही हूँ ना, उसको लिख लो, याद कर लो, ताकि जो लोग भी आपको ये बात बोले आप उनको ये दलील दे सकती है। जब तक हमारे पास सबूत ना हो तब तक हमारी बात काबिल कबूल नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि खुद अल्लाह सुब्हानहू, अच्छा दलील दलील बोलते हो, अरे अल्लाह बस दलीला है, हर बार दलील नहीं मांगते, बोलते नहीं। मेरी बहनों, आप जानते हैं सबसे पहले दलील किसने मांगी? बताइए मुझे आज, सबसे पहले दलील किसने मांगी? किसने मांगी बच्चे? अल्लाह ने। सबसे पहले दलील किसने मांगी? जाओ कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111, याद रख लो, आसान है रेफरेंस आपको याद रखने का। 111, आयत नंबर 111। अल्लाह सबसे पहले दलील मांगता है। अल्लाह कहता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। सबसे पहले दलील की कौन मांगता है? जब अल्लाह दलील मांगता है तो फिर मुझे और आपको भी अपने हर अमल के लिए दलील की जरूरत है। बात आई समझ में? अब जो शबे बारात के ताल्लुक से जो आयत दी जाती है वो आयत है सूरह दुखान सूरह नंबर 44 की आयत नंबर 3। याद रखना, हो सकता है इस बयान के बाद हमारी जिंदगियां बदल जाए, हो सकता है इस बयान के बाद हम जहन्नम से निकलकर हमेशा के लिए जन्नती बन जाए इंशाअल्लाह। तो वो आयत क्या है मालूम? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अब ये आयत पे गौर करो। आप ये आयत को बेस बनाया जाता है शबे बारात के लिए, है ना? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, वो दिन, वो मुबारक रात जिसमें ये नाजिल की गई। क्या नाजिल की गई? उससे पहले की आयत में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? कुरान। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कुरान का जिक्र करते हैं। क्या नाजिल की गई उस रात में? तो कुरान 15वीं शाबान को नाजिल की गई। कब? लैलतुल क़द्र में नाजिल की गई। किस दिन, किस रात में नाजिल की गई? और लैलतुल क़द्र कब है? अब देखो यहाँ पर गौर करो, लैलतुल क़द्र कब है? रमजान के आखिरी अशरे में से कोई एक रात है, बराबर? देखो अल्लाह सुब्हान व तआला, ये लोग कैसा दलील बनाते। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और हम लोगों को भी ऐसे बदअमालियों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इतनी मुबारक रात, इतनी अजीम रात, जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उस रात के बारे में हम लोगों के ऊपर ये
اللہ کے نزدیک کیا لیلۃ القدر سے زیادہ ہی شب برات ہے؟ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کے بارے میں مجھے اور آپ کو محنت کرنے کے لیے بولا گیا، ڈھونڈنے کے لیے بولا گیا، غور و فکر کرنے کے لیے بولا گیا، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ مجھے اور آپ کو 15ویں شعبان کے ذریعے میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے؟ ہاں، غور کرو میری بہنوں، یہ جو آیت جو دلیل دی جاتی ہے نا، یہ دلیل ہی غلط ہے. یہ آیت کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں. اچھا، اس آیت پر اگر اور غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ ہجرت کس کو بولتے ذرا بولو. اب یہاں پر جو ہجرت بولی جا رہی نا، ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہ جو سفر تھا نا، اس کے بعد کے جو پورے دور آئے اس کو کیا بولا گیا؟ ہجری بولا گیا. آج بولتے نا ہجری. 1442 ہجری میں ہم ہے نہیں ہے، یہ تو 40 میں نہیں ہے نا. ہجری بولا گیا نا، ہجرت. تو یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ دخان کی، یہ مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور غور کرنے والی بات ہے، ہم پر روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے. روزے کب فرض ہوئے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے مکے میں، برابر. ہاں. اب میری بہنوں یہاں پر غور کرو، اس کو لا کر کس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے؟ شعبان کے اوپر. بات آئی سمجھ میں؟ روزے رمضان کب آیا؟ 2 ہجری میں ہم پر روزے فرض ہوئے. شعبان، اب یہ جو آیت آئی مکے میں آئی، نبوی دور میں آئی. رکھنا دنیا کے معاملات میں ہم ایک ٹماٹر کو بھی اوپر نیچے 10 بار دیکھ کے لیتے نا، ویسے دین کے معاملات میں بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھنا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اس کے اوپر مہر ہے یا نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں. تو اب یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں